بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پچھلی قسط کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو واقعات مروی ہوتے ہیں، رونما ہوئے ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ آج کی اس قسط کے اندر ہم وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے حوالے سے، حضرت امام علی مقام کے حوالے سے ایک بہت خاص بات ہے جو کہ امام علی مقام نے ایک خط ڈالا تھا اہل بصرہ کے سرداروں کو، اور اہل بصرہ کے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد نے اکٹھا کر کے ان کو جو خطبہ دیا تھا، آج ہم اس کے در پہ ہونے جا رہے ہیں۔ وقد كان عبید اللہ قبل ان يخرج من البصرة بيوم خطب اہلها خطبة بلیغة۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے نکلنے سے پہلے کسی دن اس نے اہل بصرہ کو بہت ہی واضح اور بلیغ خطبہ ارشاد کیا۔ ووعدهم فيها وحذرهم وانذرهم من الاختلاف والفتنة والتفرق۔ اس نے اپنے اس خطبے کے اندر لوگوں کو اختلاف، فتنہ اور فرقہ واریت سے ڈرایا، دمکایا اور انہیں واضح نصیحت کی۔ کما رواہ ہشام ابن الکلبی و ابو مخنف، جس طرح کہ اس روایت کو بھی دونوں ہی ڈرامہ نگار، سیرت نگار، تاریخ نگار، مضمون نگار ہشام بن کلبی اور ابو مخنف، یہ دونوں بندے ہی روایت کرتے ہیں، اور انتہائی درجے کے یہ دونوں بندہ کذاب ہیں کہ تاریخ کو گرب میں بیٹھ کر بناتے ہیں۔ یہ دونوں بندے اس مسئلے کے حوالے سے آپ کے سامنے حضرت امام حسین کا خط بھی رکھنے جا رہے ہیں، اور عبید اللہ بن زیاد کا خطبہ بھی اب آپ کو یہ لوگ سنائیں گے۔ آئیے ذرا سنیے گا۔ یہ دونوں بندے اپنی سند عن ثقعب بن زہیری عن ابی عثمان نہدی قال، یہ دونوں اپنی سند سے اس بات کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں بعث الحسین مع مولا له یقال له سلمان کتابا الی اشرف اہل البصرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سلمان یا سلیمان کے ہاتھ اہل بصرہ کو ایک خط روانہ کیا۔ اہل بصرہ کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف امام علی مقام نے خط روانہ کیا۔ فیہ، اس خط کا اقتباس کیا ہے، وہ یہ تھا: اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدا علی خلقہ واکرمہ بنبوتہ۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق میں چنا، انہیں نبوت سے مکرم فرمایا، واختارہ لرسالتہ، اور رسالت ان کے لیے پسند فرمائی، ثم قبضہ الیہ وقد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف تشریف لے گئے، وفات پا گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نصیحتیں کی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر بھیجا وہ سب کچھ اس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک جو کچھ دے کر بھیجا گیا تھا پہنچا دیا۔ وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِهِ وَبِمُقَامِهِ فِي النَّاسِ۔ اے لوگو دیکھو، اے بصرے کے سرداروں دیکھو، ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ہم ہی ان کی اہل بیت ہیں، ہم ہی ان کے والی وارث ہیں، ہم ہی ان کے وصی ہیں، اور تمام لوگوں میں، تمام لوگوں سے بڑا حق رکھنے والے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہم ہی لوگ ہیں۔ فاستأثر علینا قومنا بذالک، افسوس اس بات پر ہے کہ ہماری قوم کو لوگوں نے ہمارے اوپر فوقیت دے رکھی ہے۔ فردینا وکرہنا الفرقۃ واحببنا العافیۃ، تو ہم بھی اسی مسئلے پر ابھی تک راضی رہے، اور ہم نے بھی تفرقہ ہونے یا جماعت کو بخیرنے میں اچھا محسوس نہ کیا، اور ہم نے عافیت کو ہی پسند کیا۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ، اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک مستحق حق سے زیادہ ولایت کے اس بندے سے جسے ولایت دی گئی ہے، جو والی وارث بن چکا ہے، اس سے زیادہ حقدار اس خلافت کے ہم ہیں۔ وقد احسنوا واصلحوا وتحروا الحق، وقد احسنوا، جن لوگوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے بھی صحیح جو کچھ کیا انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ وتحروا الحق، اور انہوں نے اسی کو حق سمجھا اور اسی کو انہوں نے آزادی خیال کیا۔ فرحمهم اللہ وغفر لنا ولہم، جو کچھ بھی ہوا ان سے اللہ رب العزت ان سب پر اپنا رحم فرمائے، ہماری بخشش کرے، اور ان سب کی بھی بخشش فرمائے۔ وقد بعثت الیکم بهذا الکتاب وانا ادعوکم الی کتاب اللہ وسنت نبیہ،
اب میں تمہاری طرف اپنا یہ کتابچہ، اپنا یہ خط بھیج رہا ہوں کہ تم سب لوگوں کو میں اللہ رب العزت کی کتاب اور سنت رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی سنت کی طرف تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، بے شک لوگوں سنت فوت ہو چکی ہے اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، تم میری بات کو سنو اور میری بات کو مانو، میری اطاعت کرو۔ فَإِنْ فَعَلْتُمْ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم میری بات کو مانو گے تو تمہیں سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ ایک خط ہے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ خط انہوں نے روانہ کیا۔ آئیے تھوڑا سا اس خط کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا خلاصتاً عرض کرتے ہیں کہ اس خط میں کہا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد بصرے میں تھا اور اس نے بصرے کو چھوڑنا تھا، تو بصرے کو چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک کام کیا تھا۔ اس نے اہل بصرہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے سے پہلے اس نے تمام لوگوں کو ایک بہت بلیغ خطبہ ارشاد کیا۔ اس نے اس خطبے کے اندر لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اس بات سے ڈرو، خوف زدہ ہو جاؤ کہ تم میرے پیچھے کوئی تفرقہ بازی کرو یا تم حکومت کے خلاف کوئی منصوبہ سازی کرو، یعنی کہ کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بننا جس سے تم لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہو یا حکومت کی اساس کو نقصان پہنچے۔ لہذا تم لوگ میرے پیچھے اتحاد کے ساتھ رہنا اور آپس میں نرمی بیشی اختیار کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاؤ اور پھر تمہارے خلاف کوئی نئے اقدامات اٹھانے پڑیں۔ تو معزز سامعین، یہاں پر اسی روایت کو آگے چل کر اس خطبے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط ہے جس کا ذکر یہاں پر ہشام بن کلبی اور ابو مخنف کر رہے ہیں۔ وہ خط انتہائی سخت ہی نہیں بلکہ وہ عقائد اہل سنت و جماعت کے بالکل مخالف خط ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر عقائد اہل سنت و جماعت کے کیا کیا مخالف باتیں ہیں، کیا اس کو امام حسین کا خط سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں اسی خط کے ذریعے سے کہ ہم اس خط کو کیسے امام حسین کا خط سمجھ سکتے ہیں، جبکہ پیچھے بھی جتنی باتیں ابھی تک انہی دو بندوں سے آئی ہیں یا عمر واقدی سے آئی ہیں، ہشام بن کلبی، عمر واقدی اور ابو مخنف، ان بندوں کے متعلق ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ یہ بندے گھر میں بیٹھ کر باتیں تراشتے خراشتے تھے۔ ان کی باتوں کو کسی کو ہمارے محدثین نے جلا بھنا شیعہ قرار دیا، کسی کو جلا بھنا بنو امیہ کا دشمن قرار دیا، یعنی کہ یہ بنو امیہ کے دشمن نہیں تھے، در حقیقت یہ اس دور میں اسلامی حکومتوں کے دشمن تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دو ہی طریقے ہوتے ہیں کسی بھی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے، یا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ اور تم لڑنا شروع کر دو اور میدان کے فاتح ٹھہر جاؤ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم اگر فاتح تو اس طرح نہیں ٹھہر سکتے، لیکن تم لوگوں کے نظریات کو تباہ و برباد کر دو تاکہ لوگ مختلف فرقہ میں بٹ جائیں اور اس طرح وہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی اور تمہیں فتح مل جائے گی۔ جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر بھی اسلام کے متعلق بہت زیادہ باتیں مستشرقین تراشتے خراشتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، اسی طرح اس دور کے اندر بھی بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو لبادہ اسلام میں آ گئے اور انہوں نے گھر میں بیٹھ کر، بالخصوص اس وقت جب کہ اسلامی حکومتیں کمزور ہو رہی تھی، یعنی کہ تیسری صدی کے اندر، اس وقت یا دوسری صدی کے اندر جب کہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف معاملات رونما ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر ایسی باتیں تراشی خراشی اور عوام کے ہاتھوں میں تھما دیں کہ جن کا اہل سنت و جماعت کے ہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آپ اٹھا کر کتابوں کے اندر سے جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، آپ ان کے اندر سے محدثین کے یہ اقوال پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ہشام بن کلبی اور ابو مخنف، عمر واقدی، یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ انتہائی اجڑ قسم کے لوگ تھے۔ ان کو تاریخ دان تو مانا گیا ہے کہ یہ تاریخ دان ہے، لیکن ان کی تاریخ دانی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تاریخ گو، یعنی گھر میں بیٹھ کر تاریخ بنانے والے بھی ہیں۔ وہ تاریخ دان وہ بندہ جو کم از کم اتنے حقائق جمع کرنے والا ہو کہ اس کی باتوں میں چلیں اگر جھوٹ مل بھی جائے تو کوئی 20% جھوٹ ملا ہو، 25% ملا ہو، لیکن جس کی باتوں میں 99% جھوٹ مل چکا ہو وہ تاریخ دان کہے کا تاریخ دان ہوتا ہے۔ حالانکہ تاریخ وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ تاریخ ایک ایسے وقائع حالات ہوتے ہیں جن کے اوپر مکمل طور پر
انسان کا نظر کر لینا، انہیں ان کی ایک ایک بات کی تحقیق کر کے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ جو خط بھیجا گیا تھا، اس خط کے اندر کیا تھا یہ ذرا سنیے گا۔ اس خط کے اندر سب سے پہلے یہ خط لے کر آنے والے شخص کا نام سلیمان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ یہ سلیمان خط لے کر آتا ہے اہل بصرہ کے سرداروں کے نام۔ ابھی تک آپ نے معزز سامعین پیچھے یہ سنا تھا کہ اہل عراقیوں نے، اور بالخصوص یہاں پر یہ مشہور ہے کہ کوفے والوں نے خطوط ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بلایا، یعنی کہ گویا حضرت امام حسین خطوط پڑھنے کے بعد کوفہ جانے کا انہوں نے ارادہ فرما لیا، اور انہوں نے انہی خطوط پر اعتماد کیا۔ حالانکہ ہم جو کربلا ہم تک پہنچتی ہے، اگرچہ سچی جھوٹی جیسی بھی ملی ملائی ہے، ہم نے آپ کے سامنے وہ اسی میں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نہیں، بلکہ حضرت امام حسین نے باقاعدہ اپنا سفیر مقرر کیا مسلم بن عقیل کو، اور مسلم بن عقیل کے کہنے پر حضرت امام حسین نے کوفے کا عراق کا ارادہ فرمایا تھا، اور جو خطوط تھے ان کی تحقیق کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا تھا، اور باقاعدہ اس میں کوئی دھوکے والی بات نہیں رہ گئی تھی، بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح حضرت امام حسین پر ثابت ہو چکی تھی، کوئی دھوکے والی بات ادھر نہیں تھی۔ تو مسلم بن عقیل نے جب خط لکھ کر بھیج دیا کہ آپ تشریف لے آئیے، تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر اعتماد کیا گیا۔ پھر اگر یہ بندہ کہے کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی دھوکہ باز تھے معاذ اللہ، کیونکہ خط تو انہوں نے بھی لکھا تھا۔ اور اگلی بات جو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو آج کے خط کے اندر آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ خط اب حسین کی طرف سے اہل بصرہ کو جا رہا ہے۔ یعنی اگر اس خط کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خط ٹھیک ہے، تو ایک تو یہاں اس خط سے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر بہت سخت ضرب آئے گی، دوسرا یہ کہ اس خط کو صحیح تسلیم کرنے کی وجہ سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور خطوط بھی منسوب ہوں گے، جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ پہل کوفہ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہل امام حسین کی طرف سے ہوئی تھی۔ امام حسین بذات خود بصرے یا کوفے یا ان لوگوں کو خطوط ڈالا کرتے تھے جو امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور یوں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا سکہ چمک اٹھے۔ تو یہ ایک اعتراض حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنے گا۔ یہ اعتراض ان کی ذات پر بننا انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ جن لوگوں نے کربلا گری ہے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم ایسی پاک ہستیوں کے اوپر کس طریقے سے اپنے جعلی وار کرتے کرتے ان کی عزتوں کو مجروح کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو خط اہل بصرہ کے سرداروں کے نام آیا ہے، اس کے اندر آیا کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیں، اور رسول اللہ کے والی وارث ہیں، اور روئے زمین کے تمام لوگوں سے بڑھ کر ہمارا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تمام روئے زمین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ایسا کوئی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین میں سے بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں جس طرح کہ اہل بدر، اصحاب بیعت رضوان، اہل احد، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، درجہ بندی کے اعتبار سے جس کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا ہے کہ کون کیسے افضل ہے۔ تو یہاں پر صرف حضرت امام علی مقام کا اپنے آپ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والی وارث ٹھہرانا، یہ بھی قرآن مجید کی روح سے سمجھ سے بالاتر بات ہے، کیونکہ قرآن پاک نے تمام مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ولی ہو، مددگار ہو۔ اور جہاں تک بات ہے وصی ہونے کی، وصیت نامے کی، تو یہ وصیت نامہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی ایسی وصیت نہیں کی کہ ہاں اگر وصیت کی بھی ہے تو وہ حدیث قرطاس کی شکل میں جو بہت زیادہ واویلا ڈالا جاتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کو لے کر بندہ
آپ کے سامنے یہ بات رکھے کہ باقاعدہ اہل بیت کو کوئی علیحدہ سی وصیت کی گئی تھی۔ ہاں، اگر وصیت مانی جائے تو پھر یہاں پر وہی وصیت ہوگی جو قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد توحید و رسالت پر قائم رہنا، پھر نہ جانا، اور لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتے رہنا۔ اور یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بعض اوقات جہاں جہاں پر بھی ممکن ہوتا، صحابہ اکرام کی اگر جماعت ہوتی تو ان کو اگر کوئی فردی طور پر شخص ہوتا تو اس کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی وصیتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو جہاں تک بات ہے اہل ہونے کی، یعنی کہ گھر کے اہل بیت ہونے کی اور والی وارث ہونے کی، تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین جو ہیں وہ اہل بیت سے نہیں بلکہ وہ عظیم اہل بیت کے فرد ہیں، لیکن اس کے باوجود اور لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جس طرح کہ حضرت عباس اور دیگر یہ جو 5 خاندان ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اب خاص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کرنا اور باقیوں کا ذکر نہ کرنا، یہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے علم شریف کی طرف ایک سمجھ لیے کہ اچھا اور قاری ایسا ہتھیار، برا ہتھیار ہے کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ہتھیار استعمال کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی طرف کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بالخصوص و بمقامہ فی الناس، لوگوں کے اندر حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہے، یہ اس بات کی بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ حضرت امام حسین کا قول نہیں ہے۔ اگر ان کا قول ہوتا تو انہیں تو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اکثر اوقات منبر پر تشریف فرما ہو کر حضرت ابوبکر کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ روئے زمین میں سے تمام سے افضل ہیں۔ اور سب سے بات یہ ہے کہ ادھر کہا جا رہا ہے کہ فَاسْتَعْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ، کہ اس مسئلے میں یعنی حکومت کے مسئلے میں، خلیفہ بنانے کے مسئلے نے قوم جو ہماری قوم ہے اس نے ہمارے اوپر دیگر لوگوں کو جو ترجیح دے رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے خود ہی تو حضرت امیر معاویہ کو ترجیح دی تھی، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر جب کلام کریں گے تو مفصل آپ لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ تو جب ترجیح دینے والے خود امام حسن ہے تو گویا اس خط کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض باندھا گیا ہے کہ وہ امام حسن کے اس فیصلے پر راضی نہ تھے۔ حالانکہ یہ بات انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے پر ترجیح دے چکے، تو آج خط ڈال کر اہل بصرہ کے نام پر حضرت امام حسین کا اس طرح کے جملے لکھنا یقیناً یہ بہت بڑا اعتراض قائم کرتے ہیں، اور ثابت یہی ہوگا، اور جس طرح کہ ہم پہلے سندن بھی یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں بلکہ آگے چل کر خود حافظ ابن کثیر بھی اس پر یہی رائے قائم کریں گے کہ یہ خط بالکل اہل سنت و جماعت کی کسی نہ راوی سے مروی ہے اور نہ ہی یہ امام حسین کا یہ خط لگتا ہے۔ ان کی انشاءاللہ تعالی ہم رائے ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر خلاصتاً کچھ تبصرہ عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آگے چل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، ٹھیک ہے ہمارے اوپر کسی اور کو خلیفہ بنا لیا، چلو اچھا کیا انہوں نے خلیفہ بنا لیا، لیکن دیکھو کہ حق ہمارا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ اٹھ کر کہے کہ خلافت کا حق ہمارا ہے تو وہ جو بندہ یہ ولایت کا حق رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعویٰ کرنے سے زیادہ دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم ولایت کے حقدار ہیں۔ گویا کہ ولایت جو ہے یہ ہمارے حصے میں آنی چاہیے، خلافت ہمارے حصے میں آنی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے حصے میں جانی چاہیے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں جن کے ہاتھوں سے یہ کچھ گناہ سرزد ہو چکے ہیں، وغفر لنا ولہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، ہمیں بھی بخشے کہ ان سے جو معاملات سخت ترین سرزد ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہماری جگہ پر دیگر لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور اب میں لوگوں تمہیں یہ خط ڈال کر یہ باور کروانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ چھوڑا تھا نا، وہ ان خلفاء نے مٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پر انہوں نے طرح طرح کی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں۔ اب میں تم لوگوں کو، اے بصرہ کے سرداروں، میرے اوپر جمع ہو جاؤ کہ میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرح بلا رہا ہوں، لہٰذا میری بات مانو۔ جب تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دوں گا، صحیح راستے پر تم لوگوں کو میں چلا دوں گا۔ معزز سامعین، یہ خط ہے جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ
کہ ہم ہی روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، پیچھے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم ہمیں خلافت دیتے ہو تو تم ہی ہدایت پر آؤ گے، وگرنہ پھر بدعات و ایجاد ہو چکی ہیں اور سنت ختم ہو چکی ہے، وگرنہ تم گمراہی پر رہو گے۔ آئیے چلتے ہیں آگے کہ پھر اس خط کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے، ذرا وہ سنیے۔ لوگوں کا رد عمل کیا تھا، بصرہ کے سرداروں کا رد عمل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبید اللہ بن زیاد کے اس خط کے بارے میں رد عمل کیا تھا۔ وعندی فی صحۃ ھذا عن الحسین نظر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خط آنے کے متعلق اس کی صحت ہونے میں تعامل ہے، غور و فکر ہے، اس کے بارے میں انتہائی غور و خوض سے ہم یہ بات کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ والظاہر، اور ظاہر بات یہی لگتی ہے، انہو مطرز بکلام مزید من بعد روات الشیعہ، بعض شیعہ راویوں کے کلام سے یہ مزین شدہ خط لگتا ہے، یہ امام حسین کی بات نہیں لگتی۔ یہاں پر اتنی عبارت میں آ کر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی بات کو قائم کر رہی ہیں کہ زیادہ یہی صحیح بات ہے کہ یہ خط امام حسین کا نہیں، بلکہ یہ بعض روات شیعہ راویوں کے مزین شدہ کلام کا کوئی حصہ ہے۔ ظاہری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیعہ راویوں کی کارستانی ہے، انہوں نے خود سے یہ بات گھر کر بنائی ہے۔ معزز سامعین، اس طرح کی ہزاروں باتیں واقعہ کربلا میں آپ کو مل رہی ہیں جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وہ واقعہ کربلا جو کہ آپ ممبروں پر لوگوں سے سنتے ہیں، بالخصوص مولویوں سے، جن کے اندر وین ڈالنا، بین ڈالنا، جزع فضع کرنا بہت آپ تیزی سے سنتے ہیں، اور اس پر جو خطیب ہیں وہ روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں۔ تو جب ہم ہی آپ کو ایک کربلا سنا رہے ہیں، اور صحیح کربلا وہی جو کتابوں کے اندر ہے، یعنی کہ صحیح اعتبار سے کہ جو آج کل کی جو کربلا بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر مزید لوگوں نے بہت زیادہ پیوند لگائے ہوئے ہیں۔ ایک کربلا تو وہ تھی نا جو جھوٹی یا موضوع کربلا کتابوں میں آئی تھی، بڑی بڑی کتابوں میں، لیکن اس کربلا کو ممبروں پر کم بیان کیا جاتا ہے، اور اس کربلا کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے جو لوگوں نے 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں خود سے پیوند کاری کر رکھی ہے۔ آگے اس کے بارے میں مزید سنیے۔ قال، راوی کہتا ہے، فَكُلُّ مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْرَافِ كَتَمَهُ إِلَّا الْمُنذِرَ بْنَ الْجَارُودِ، اس خط کو بصرے کے جن جن سرداروں نے پڑھا، ان تمام سرداروں نے اس خط کو چھپانے کی کوشش کی کہ یہ خط ظاہر نہ ہو جائے، وگرنہ کوئی فتنہ فساد ہو سکتا ہے، مگر منذر بن جارود نے اس خط کو چھپایا نہیں۔ فَإِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ دَسِيسَةٌ مِنْ ابْنِ زِيَادٍ، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ابن زیاد کی طرف سے کوئی ملمت سازی ہو سکتی ہے، کوئی جاسوسی ہو سکتی ہے، ابن زیاد کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے منذر بن جارود نے کیا یہ کہ فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ، وہ اس خط کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے آیا، کیونکہ منذر بن جارود بھی بصرے کا سردار تھا، تو وہ خط لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آ جاتا ہے۔ فَبَعَثَ خَلْفَ الرَّسُولِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ حُسَيْنٍ، تو عبید اللہ بن زیاد حضرت امام علی مقام کی طرف سے آنے والے سفیر کے پیچھے اپنے کسی سپاہی فوجی کو لگا دیتا ہے۔ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، تو وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بھیجے ہوئے سفیر ایلچی جو خط لے کر آیا تھا اس کی گردن مار دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت امام حسین کے سفیر کو قتل کر دیتا ہے۔ وَصَعِدَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ الْمِنبَرَ، اور عبداللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد ممبر پر چڑھتا ہے اور خطبہ ارشاد کرتا ہے۔ اس کا کیا خطبہ ہے سنیے۔ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اما بعد فَوَاللَّهِ مَا بِي تُقْرَنُ الصُّعْبَةُ وَمَا يُقَيْقَعُ لِي بِالشِّنَانِ وَإِنِّي لَنَكَالُ لِمَنْ عَادَانِي، اللہ کی قسم جس کی وجہ سے، جس سبب کی وجہ سے، جن معاملات کی وجہ سے مجھے کوئی مصیبت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے کسی دھوکے میں ڈالا جانے لگا، تو جس کی وجہ سے یا جن لوگوں کی وجہ سے، جن معاملات کی وجہ سے مجھے دھوکے میں ڈالا جائے گا،
یا مجھے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر سن لو وَإِنِّي لَنَكَالٌ لِمَنْ عَادَانِي، جو مجھ سے عداوت رکھے گا اسی طرح تو میں اس کو سخت ترین سزا دینے والا ہوں، وَسِهَامٌ لِمَنْ حَارَبَنِي، اور جو بندہ مجھ سے جھگڑے کی بات کرے گا، مجھ سے قتل و قتال کی بات کرے گا تو اس کے لیے بھی پھر پورا حصہ ہوگا۔ انصف القارۃ من رماہا، اور جس نے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کو ویسا ہی مزہ ملے گا جیسا کہ وہ شخص چاہے گا، اور انصاف کا ترازو پورا ہوگا۔ یا اہل البصرۃ ان امیر المؤمنین ولانی الکوفۃ وانا غاد الیہ الغداۃ، اے اہل بصرہ، بے شک امیر المؤمنین یزید نے مجھے کوفہ کا والی وارث کیا ہے، یعنی مجھے ولایت کوفہ کی دے دی ہے، وَأَنَا غَادٍ إِلَيْهَا الْغَدَاةِ، میں کل کوفہ جانے والا ہوں۔ وَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عُثْمَانَ بْنَ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، تو میں اپنے پیچھے اپنا نائب عثمان بن زیاد بن ابی سفیان کو رکھے جا رہا ہوں، یعنی اپنے بھائی کو۔ فَإِيَّاكُمْ وَالْخِلَافَ وَالْإِرْجَافَ، اے لوگوں میں تمہیں فتنہ فساد سے ڈراتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی فتنہ فساد کھڑا نہ کرنا۔ فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، لَإِن بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ مِّنْكُمْ خِلَافٌ لَأُقَتِّلَنَّهُ وَعَرِيفَهُ وَلِيَّهُ، اگر مجھے تم لوگوں میں سے کسی شخص کے متعلق یہ پہنچا کہ اس نے اختلاف ڈالنے کی یا کوئی فتنہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے تو میں دیوان خانے سے، دفتروں سے اس کی سرداری کو، اس کی ولایت کو مٹا ڈالوں گا۔ وَلَآخُذَنَّ الْأَدْنَىٰ بِالْأَقْصَىٰ، میں دور ہوتے ہوئے بھی قریب شخص کو پکڑ لوں گا۔ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِلْأَمْرُ وَلَا يَكُونُ فِيكُمْ مُخَالِفٌ وَلَا مُشَاقِقٌ، یہاں تاکہ حکومت پکی ہو جائے، یہاں تاکہ حکومت کی باغ دور مضبوط ہو جائے گی، اور پھر حکومت کے اندر درار اور رخنہ اندازی کرنے والا کوئی شخص باقی نہ بچے گا۔ انا ابن زیاد اشبہتہ من بین من وطئ الحصاء، میں ابن زیاد ہوں اور میری زیادہ تر مشابہت یہ اس شخص کی ہے جس نے لوگوں کو ٹھیکریوں کی طرح مسل کر رکھ دیا ہے۔ ولم ينتزعنی شبہ خال ولا عم، اور مجھ سے ماموں اور چاچے جیسے لوگوں نے بھی میرے حکومت سے، میری حکمرانی سے کوئی حصہ چھیننے کی کوشش کی تو وہ چھین نہ سکے۔ ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباہلی، پھر عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ مسلم بن عمر باہلی تھا۔ فکان من امرہ ما تقدم، تو اس کا تعلق اسی متعلق ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ یزید کی طرف سے آیا تھا سفیر بن کر کہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا حکمران ہو جائے۔ معزز سامعین، یہاں پر پھر ہم تھوڑا سا تبصرہ عرض کرتے ہیں، تھوڑی سی شفقت فرمائیے گا۔ تبصرہ یہ ہے، تھوڑا سی معروضات عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ خطبہ جو عبید اللہ بن زیاد نے دیا تھا، وہ خطبہ اس نے کس وقت دیا؟ زیادہ تر اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ خطبہ اس نے کوفہ میں آنے سے پہلے جب وہ بصرے سے نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا اس وقت اس نے خطبہ دیا تھا، اور اسی وقت ہی اسے بصرہ کے اندر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بصرہ کے سرداروں کے نام خط مل گیا تھا، جس سے اس نے اندازہ کر لیا کہ میرے یہاں پر ہوتے ہوئے اتنا بڑا معاملہ رونما ہو رہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر خط بھیج رہے ہیں، تو یقیناً کوفے کے حالات تو اس سے سخت تر ہوں گے۔ اس نے جو لوگوں کو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر اس نے بڑے ہی پرتباک طریقے سے لوگوں کو اس بات پر باور کروایا کہ جس بندے کی طرف سے، کسی بھی بندے کی طرف سے مجھے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، یا میرے لیے کسی بندے نے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ایسا کرنے والے بندے کو اس کی سرداری بھی مٹا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور اس کے ساتھ میں ایسا لڑوں گا کہ ایسا کسی اور سے لڑا نہ گیا ہوگا، میں بھرپور اس کے ساتھ لڑوں گا اور اس کا قلعہ کما کروں گا۔ اور عبید اللہ بن زیاد اپنے پیچھے عثمان بن زیاد اپنے بھائی کو ہی عبید اللہ بن زیاد اپنا خلیفہ بنا گیا تھا، یعنی کہ اپنا نائب بنا کر بصرہ کے اوپر چلا گیا تھا۔
اور اس نے بڑے ہی پرتپاک طریقے سے اپنے اس خطبے کے اندر لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے، اور یہاں تک اس نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو ٹھیکریوں کی طرح رون دیا ہے، اور حتیٰ کہ میرے قریبی چاچے اور مامے بھی اگر مجھ سے حکومت میں سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو کامیاب تم لوگ بھی نہ ہو سکو گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچا کر رکھو، احتیاط سے کام برتنا، فتنے کا زمانہ آ چکا ہے، کوئی بندہ فتنے کا شکار نہ ہو کہ آج وہ فتنے کا شکار ہوتا ہے تو کل کو اس کو پھر ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قال ابو مخنف عن صقعب بن الزہیر عن عون بن ابی جحیفہ قال، یہاں سے پھر آگے چل کر ابو مخنف ایک نئی بات لے کر آ رہا ہے جو کہ شیعہ راوی ہے، اور انتہائی جلا بنا شیعہ راوی ہے، جس کا مطلب ہی صرف ایسی باتیں تراشنا ہے جن کا تعلق فتائن کے ساتھ ہو اور جس سے امت فتنے کا شکار ہو۔ تو وہ مزید ایک بات آگے لے کر آ رہا ہے، وہ بات جو پیچھے ہونی تھی، یعنی کہ عبید اللہ بن زیاد کے خطبے کے حوالے سے، جس کو شروع میں ہی ہم نے عرض کیا تھا کہ جب وہ بصرہ سے نکل رہا تھا اس وقت اس نے ایک بہت ہی بلیغ خطبہ دیا تھا۔ وہ بلیغ خطبہ کیا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ بلیغ خطبہ یہی تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے پیچھے اپنے بھائی عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم لوگوں کو خلاف اور فتنہ سے ڈراتا ہوں، کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بننا جو کہ حکومتی معاملات کو نقصان پہنچائے یا پھر اس شہر کے اندر کوئی فتنہ فساد کھڑا کرے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس بندے کی سزا بھی میں پوری دوں گا، کیونکہ جب میں کسی دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں تو میں اس کے خوف دینے سے یا اس کے ایسی منصوبہ سازی کے جس کے ذریعے سے مجھے تکلیف پہنچائی جائے، مجھے آزمائش میں ڈالا جائے، میں اسے نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا میں پھر ہر شخص کا پورا اس کو بدلہ دوں گا۔ یہ اس کا ایک بلیغ خطبہ تھا جس کو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ مزید آگے مسلم بن عقیل کے حوالے سے ملتی جلتی بات آگے ابو مخنف بیان کر رہا ہے۔ معزز سامعین یاد رکھیے گا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے اگلی بات بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کا سب سے پہلے کوفے میں آنا ہی ثابت نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ ان کا کوفے میں آنا مشکوک ہے انہی روایات کے مطابق جو کہ ابو مخنف وغیرہ سے آ رہی ہیں، جو ثقہ راویوں سے نہیں آ رہی، یعنی کہ جھوٹے راویوں سے جو باتیں آ رہی ہیں انہی کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کا کوفے میں پہنچنا ہی انتہائی مشکوک ہے۔ پھر کوفے میں آ کر جو انہوں نے سرگرمیاں کیں، جو معاملات انہوں نے کھڑے کیے، وہ بالکل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت کے خلاف ہے جو نصیحت انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو دے کر کوفے روانہ کیا تھا، اور جو ان کے کام ذمے لگائے تھے ان ذمہ داریوں کے خلاف مزید نئی ذمہ داریاں انہوں نے بذات خود اپنے اوپر لیں، جو کہ امام حسین کے مشورے سے نہیں تھی بلکہ ان کے اپنی ذاتی رائے سے تھی۔ اگر حسین کے مشورے سے تھی تو وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں، اگر پہنچ پاتی تو ہم یہ الفاظ نہ بولتے۔ ظاہر ہے کہ جو بات پہنچ نہیں پائی اس کی نفی یا اس کا اثبات کرنا کوئی بھی سمجھدار بندہ اس میں حصہ نہیں لیتا۔ تو خیر یہاں پر مسلم بن عقیل کے حوالے سے پھر جو معاملات گزرے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی، لیکن ان کی شہادت کے متعلق یا ان کے قتل کے متعلق مزید جو باتیں ہیں وہ ابو مخنف یہاں پر درج کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، ابو مخنف بتاتا یہ بات ہے، اپنی سند لے کر آتا ہے صقعب بن زہیر سے اور عون بن ابی جحیفہ سے، اور وہ کہتا ہے کانا مخرج مسلم ابن عقیل بالکوفۃ یوم الثلاثاء ل8 مضین من ذی الحجۃ۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے سے نکال دینے کا وقت کون سا وقت ہے؟ ان کے نزدیک 8 ذو الحج منگل کا دن ہے۔ 8 ذو الحج منگل کے دن مسلم بن عقیل کو کوفہ سے نکال دیا گیا تھا، یا مسلم بن عقیل کوفہ سے نکل گئے تھے۔ کب نکلے تھے؟ 8 ذو الحج منگل کے دن 8 ذو الحج کو وہاں سے نکل گئے تھے۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ بھی ہے، یوم الاربعاء ل9 مضین من ذی الحجۃ، ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو بدھ کے دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، یا ان کو کوفے سے نکال دیا گیا، یا وہ کوفے سے نکل گئے۔ وذالک یوم عرفۃ سنۃ 60، اور یہ سن 60 کا یوم عرفہ کا دن ہے۔ وکان ذالک مخرج الحسین من مکہ قاصدا ارض العراق بیوم واحد، اور یہاں سے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دن، یعنی جس دن حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کیا یا کوفے سے وہ نکلے یا ان کو نکالا گیا، اسی دن ہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے
عراق کی سرزمین کا ارادہ کرتے ہوئے آپ نکل پڑے، یعنی کہ یہ دونوں کام ایک ہی دن ہوئے ہیں۔ وکان خروج الحسین من المدینہ الی مکہ یوم الاحد لیلتین بقیۃ من رجب سنۃ 60، سن 60 رجب کی ابھی 2 راتیں باقی تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں تشریف لے آئے تھے۔ ودخل مکہ لیلۃ الجمعۃ لثلاث مضین من شعبان، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کی رات لثلاث مضین من شعبان، شعبان کی 3 تاریخ کو آپ مکہ شریف تشریف لے آئے تھے، یعنی رجب کی ابھی 2 راتیں باقی تھیں، 27 یا 28 رجب آپ لگا لیں، 28 یا 27 رجب المرجب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑا، اور پھر شعبان کی 3 تاریخ کو آپ مکہ شریف پہنچ گئے۔ تو یہ کل کتنا وقت بنتا ہے؟ یہ 5 دن بنتے ہیں کم و بیش، یعنی 5 دن کی مسافت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف پہنچ گئے۔ تو یہ کل وقت کتنے دنوں کا لگا؟ 5 دنوں کا لگا۔ فاقام بمکہ بقیۃ شعبان ورمضان وشوال وذی القعدہ، اور باقی مہینے، کون سے مہینے باقی؟ شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ، ان مہینے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہی ٹھہرے رہے۔ وخرج من مکہ لثمان مضین من ذی الحجۃ یوم الثلاثاء یوم ترویۃ، پھر آپ مکہ سے 8 ذو الحج کو یوم ترویہ کے دن، منگل کا دن تھا، یوم ترویہ تھا، 8 ذو الحج تھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین، اگلی بات کی طرف جانے سے پہلے ہم یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ یہاں پر تاریخیں گنوائی جا رہی ہیں کہ کون کون سی تاریخ پر حضرت امام حسین کہاں سے کہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ تاریخ گنوائی گئی ہے کہ 8 ترویہ ذو الحج کی 8 تاریخ کو، اور ترویہ 8 تاریخ کو کہا جاتا ہے ذو الحج کی، تو ذو الحج کی 8 تاریخ منگل کا دن تھا، یا پھر عرفہ کا دن یعنی کہ 9 ذو الحج تھی، اور بدھ کا دن تھا۔ ایک ہی دن کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکلتے ہیں، اور اسی دن ہی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آخری مرحلہ پیش آتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی شہادت کا واقعہ اسی دن ہی پیش آتا ہے، یعنی کہ بیک وقت ایک ہی دن میں ادھر سے امام حسین نکل رہے ہیں اور ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ تاریخیں بتائی جا رہی ہیں کہ تاریخ کیا تھی۔ حضرت امام حسین کے نکلنے کی تاریخ یوم ترویہ یعنی 9 ذو الحج منگل کا دن تھا، تو یا پھر ایک روایت کے مطابق 8 تاریخ ذو الحج کی تھی۔ خیر 8 یا 9 تاریخ کو امام حسین نکلتے ہیں، اور انہی تاریخ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے۔ ان روایات کے مطابق جو شیعہ روایات سے ہمارے پاس مواد آیا ہے، وگرنہ اہل سنت و جماعت کا اس حوالے سے کوئی خاص مواد موجود نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ روات نے بھی اس کو اس لیے نقل کیا ہے کیونکہ یہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کی خواہشات اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ واقعات کافی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کوئی اسلام نہیں، ان کا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کو اس طریقے سے مانتے ہیں جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو مانا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بنائی، تراشی خراشی، جن کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ مزید آگے تشریف لے چلیے اور سماعت فرمائیے۔ وفی روایت ذاکرہ ابن جریر، اور ابن جریر نے اسی کے متعلق ایک روایت ذکر کی ہے، وہ روایت یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان مسلم ابن عقیل لما بقا قال له عمرو بن عبید اللہ بن عباس السلمی، مسلم بن عقیل جس وقت رو رہے تھے اس وقت عمر بن عبید اللہ بن عباس سلمی نے حضرت مسلم بن عقیل سے عرض کی، ان من یطلب مثل ما تطلب لا یبکی اذا نزل به مثل الذی نزل بک، بے شک جو اتنی اہم چیز آپ طلب فرما رہے تھے، ایسی طلب میں جب انسان پڑھتا ہے تو پھر تمہاری مثل طلب کرنے والی چیز میں انسان پر جب کوئی آزمائش اتر آئے تو پھر اس کو رونا نہیں چاہیے۔ قال، مسلم بن عقیل نے فرمایا، انی واللہ ما لنفسی ابکی، میں اپنے اوپر نہیں رو رہا،
انی واللہ ما لنفسی، اب کی میں اپنے اوپر نہیں رو رہا، وما لها من القتل ارثی، اور نہیں میں اپنے اوپر ہی اپنی موت کے اوپر مرثیہ بیان کر رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے وَإِن كُنْتُ لَمْ أَحِبَّ لَهَا طَرَفَةَ عَيْنٍ طَلَفًا، اور میں یہ پسند کرتا ہی نہیں کہ میں اپنی وجہ سے اپنے اوپر رو کر کوئی آنسو بہاؤں، وَلَكِنَّنِي أَبْكِي لِأَهْلِ الْمُقْبِلِينَ إِلَى الْكُوفَةِ، میں تو ان پر رو رہا ہوں جو کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، ابکی للحسین وآل الحسین، میں حسین اور آل حسین پر رو رہا ہوں، ثم اقبل علی محمد بن الاشعث فقال، پھر مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں محمد بن اشعث کے پاس۔ یہ محمد بن اشعث کندی، ان کے متعلق یہ مشہور لوگوں نے کر رکھا ہے کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، جبکہ یہاں پر یہ محمد بن اشعث انہی لوگوں کے بنائی ہوئی کربلا کے متعلق یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ تو اس قدر پر اعتماد بندہ تھا کہ مسلم بن عقیل اسی بندے کو اپنا پیغمبر، اپنا ایلچی، اپنا سفیر بنا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو جس بندے پر اس قدر اعتماد ہے اس بندے کو امام حسین کا قاتل ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ محمد بن اشعث ہے، اسی بندے نے، جس طرح کہ ہم نے اسی بندے کے حوالے سے پیچھے یہ عرض کیا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کو اسی بندے نے یہ بتایا تھا کہ مسلم بن عقیل ہمارے ہی گھروں میں سے کسی گھر میں ہیں، تو یہی بندہ گیا تھا اور اسی کے ساتھ دیگر لوگ آئے تھے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا تھا، جو کہ شیعہ راویوں کے مطابق ہم تک بات پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کی طرف بڑھتے ہیں اور فقال، فرماتے ہیں، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، انی واللہ اراک ستعجز عن امانی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے امان دینے سے عاجز آ چکا ہے، فحال عندک خیر، کیا تو کوئی اچھا کام کرنے کے بھی لائق ہے، کوئی تم اچھا کام کر سکتے ہو، تستطيع ان تبعث رجلا على لسانی يبلغ حسینا عنی رسالۃ، تمہیں چاہیے اگر تم سے ہو سکے تو تم میری زبان کے اوپر کسی سفیر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دو کہ وہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ایک رسالے میں، ایک کتابچے میں، ایک خط میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتا دیں، وہ آپ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دیں۔ فإنی لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غدا هو وأهل بيته، میں نہیں دیکھتا مگر مجھے یہی پتہ ہے کہ وہ آج یا کل خود اور اپنی اہل بیت کو، اپنے تمام خاندان کو لے کر وہ مکے سے کوفہ کی طرف تشریف لے آئیں گے۔ وإنما تراه من جزعی لذلك، اور بے شک جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کہ میں جزع، یعنی کہ مجھ پر رقت طاری ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے رقت طاری ہوئی ہے، جو کچھ تم میرے اوپر دیکھ رہے ہو کہ یہ رقت انگیز میرے اوپر منظر بنا ہوا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، ان آنسو بہنے کی وجہ حضرت امام علی مقام اور ان کے گھر والے ہیں۔ فتقول له، تو تم اپنا سفیر بھیجنا اور امام حسین سے یہ کہنا، ان ابن عقیل بعثنی الیک، ان ابن عقیل بعثنی الیک، بے شک ابن عقیل نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا ہے، وَهُوَ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ أَسِيرٌ، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا ہے، لا يدری أَيَصْبَحُ أَمْ يَمْسِي حَتَّى يُقْتَلَ، پتہ نہیں صبح کو یا شام کو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، وَهُوَ يَقُولُ لَكَ، انہوں نے آپ کو یہ عرضی پیش کی ہے، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ كَذَّبُوكَ وَكَذَّبُونِي، بے شک اہل کوفہ نے مجھے اور آپ کو جھٹلا دیا ہے، ہمارا اہل کوفہ نے انکار کر دیا ہے، وَلَيْسَ لِلْكَاذِبِ رَأْيٌ، اور جھوٹے بندے کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ فقال ابن الاشعث واللہ لَفَعَلَنَّ وَلَأُعْلِمَنَّ ابْنَ زِيَادٍ، ابن اشعث نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مسلم بن عقیل، ایسا کر کے رہوں گا، اور میں ابن زیاد کو اس کے متعلق بتاؤں گا، انی قد امنتک، کہ میں نے مسلم بن عقیل کو امان دے رکھی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
محمد بن اشعث کہہ رہے ہیں۔ معزز سامعین، آیا اس بات پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو ہم آگے چل کر عرض کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات ہم رکھ دیں کہ یہ واقعہ پیچھے بھی آیا تھا، لیکن وہاں پر کچھ الفاظ کچھ اور تھے۔ یہاں پر الفاظ مزید تھوڑے سے وضاحت سے آ رہے ہیں کہ یہ کہ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں اپنے اوپر نہیں رو رہا، یہ جو بھی دقت طاری میرے اوپر ہوئی پڑی ہے یہ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی وجہ سے ہوئی پڑی ہے، کیونکہ میں ان کو خط لکھ چکا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اس وقت ان کو خط لکھا تھا جب کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کوفہ میں آ کر کہ کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، تو آپ نے خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ لیکن چونکہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اب یہاں کے بالکل لوگ غدار ہیں، میں نے یہاں کا لوگوں کا تجربہ سیکھ لیا ہے، تو لہٰذا جس طرح اب مجھے ان لوگوں نے قید کر کے مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کروائیں گے اور ان کے بھی قتل اور ان کے خون کے درپے ہوں گے۔ لہٰذا میں رو یہ رہا ہوں کہ میں تو اکیلا جا رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے ایک پورا خاندان جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر محمد بن اشعث سے کہا اگر تم سے ہو سکے تو یار تمہاری مہربانی والی بات ہے کہ یہ جو خط ہے، یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، امام مسلم بن عقیل نے فرمایا میں جو اس وقت بیان فرما رہا ہوں ان الفاظ کو سنو اور یہ الفاظ امام حسین تک پہنچا دو۔ الفاظ یہ تھے کہ قوم والوں نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، ہمیں جھٹلا دیا ہے، آپ کو بھی جھٹلا دیا ہے، یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ڈرامہ باز ہیں، فلم نگار ہیں، ان لوگوں نے آپ کو بھی جھٹلا دیا ہے، ہمیں بھی جھٹلا دیا ہے، تو اب مجھے ان لوگوں نے قید کروا دیا ہے، میں لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہوں، تو تم ادھر تشریف نہ لانا بلکہ آپ رجوع فرما لیں، یعنی آپ واپس تشریف لے چلیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ اس اہل نہیں ہے یہ لوگ کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اتنی بات جو تھی یہ محمد بن اشعث نے کہا، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا یا کیا، اور اس نے مسلم بن عقیل کو قید کروایا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مسلم بن عقیل کو دلاسا دیا کہ میں یہ کر کے رہوں گا، اے مسلم بن عقیل آپ بے فکر ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کر کے رہوں گا، انشاءاللہ تعالی ہر حال میں یہ میں سارے معاملات طے کروں گا۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک بات اور بھی ظاہر ہو گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا یہ ظاہر کرتا ہے اس بات کو کہ بالخصوص ان لوگوں کے باتوں کو ظاہر کرتا ہے جو کہ 10 محرم کو روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کی سنت پوری کر رہے ہیں کہ وہ بھی روئے تھے فراق اہل بیت میں۔ تو فراق اہل بیت میں رونا چاہیے۔ فراق اہل بیت سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ بھائی ان لوگوں کے نزدیک فراق اہل بیت سے مراد جو ہے محبت اہل بیت ہے کہ یہ محبت اہل بیت میں رونا جائز سمجھتے ہیں۔ بھئی محبت کے آنسو اور ہوتے ہیں اور پیٹنے پٹانے کے آنسو اور ہوتے ہیں۔ جن آنسوؤں کو لے کر یہ لوگ روتے ہیں یہ پیٹنے پٹانے کے آنسو ہیں، یہ محبت اہل بیت کے نہیں۔ محبت اہل بیت یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر تم طرح طرح کے حالات و واقعات بنا کر حضرت امام حسین مسلم بن عقیل کی طرح روانہ کرتے چلے جاؤ اور انہیں یہ تک پتہ نہ چلے، کیونکہ سب سے بڑا اعتراض یہاں پر پتہ کیا وارد ہو رہا ہے اس جگہ پر کہ یہاں پر محمد بن اشعث سے حضرت مسلم بن عقیل چونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرا خط حضرت امام حسین کو لکھ دو، میری زبان سے جو الفاظ صادر ہو رہے ہیں ان کو امام حسین کی طرف لکھ دو کہ وہ یہاں پر تشریف نہ لے آئیں۔ میرا بھائی اس سے پہلے کتنا وقت مسلم بن عقیل کو ملا تھا، حالانکہ اسی دن سے ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 بندہ شامل تھا اور وہ جنگجو تھا، تو کیا ان جنگجوؤں میں سے 2 بندوں کو بھی ابھی اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے پیرے تو نہیں لگے تھے؟ اس وقت اگر پیرے لگے ہوتے تو 4000 جنگجو کیسے جمع ہو جاتا؟ تو جب اس وقت 4000 جنگجو جمع کیے اور 18000 تو بیعت لے چکے تھے نا، یہاں پر 4000 جنگجو جمع ہو رہے ہیں اور انتہائی بہادر قسم کے جنگجو تھے وہ جو امام حضرت مسلم کے ہاتھ پر جمع ہوئے۔ تو کیا حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کے حالات دیکھے کہ وہ جنگجو آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے خط کیوں نہیں لکھوایا؟ اس وقت وہ خط لکھتے نا، اس وقت ان کے پاس وقت بھی تھا، وہ چاہتے تو کوفہ سے باہر بھی جا سکتے تھے، ابھی تو کوفہ کے اس وقت دروازے ہی بند نہیں ہوئے تھے۔ تو چاہیے تھا کہ مسلم بن عقیل اپنی جان بچاتے اور آپ کوئی خط امام حسین کی طرف وہاں پر لکھ دیتے تاکہ امام حسین کو پتہ چل جائے کہ کوفے کے حالات کیا چل رہے ہیں، کیونکہ یہی تو ذمہ حضرت مسلم بن عقیل پر تھا کہ آپ نے لوگوں کے حالات کو بڑی قریبی سے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہمیں خط لکھ دینا ہے۔ تو چاہیے تھا کہ اس وقت خط لکھ دیتے، لیکن دیکھیں اس وقت بھی خط نہیں لکھا، پھر بڑھیا کے گھر میں پوری رات گزار دی، پتہ نہیں 1 رات 2 رات 3 رات، خیر
یہ فرض کریں کہ ایک پوری رات گزاری ہے، پوری رات گزارنے میں بھی آپ نے خط نہیں لکھا، کسی کو تھمایا نہیں لکھ کر، پھر جب اگلے دن آپ مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے بھیجی ہوئی فوج کے ہاتھوں اسیر ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انہیں رونا یاد آ رہا ہے۔ معزز سامعین، یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی فہم و فراست پر کتنا بڑا حملہ ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم کسی چھوٹے قد والے شخص کو بھی کسی علاقے میں جاسوس بنا کر بھیجیں، یا کسی علاقے میں ہم اس بندے کو بطور سفیر مقرر کریں، تو وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات سے پیچھے لوگوں کو، جس بندے نے بھیجا ہے اس کو بھیجتا رہے گا کہ یہاں پر آج ایسے ہو گیا ہے، اب لوگ ایسا کر رہے ہیں، اب لوگوں کے یہ نظریات بن چکے ہیں۔ اور جب ہی کوئی بڑا کام رونما ہوگا، جس طرح کہ 4000 کا لشکر جمع کرنا اور عبید اللہ بن زیاد کا آنا، ان تمام معاملات کو وہ بندہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اتنی بڑی باتوں کا بھی لکھ بھیجنا اس بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ پیچھے مشورہ لیا جائے کہ پیچھے کیا بننا چاہتا ہے اور پیچھے سے کیا مشورہ آنا چاہتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نہ تو مسلم بن عقیل صحیح روایات کے مطابق، نہ تو مسلم بن عقیل جو ہیں قید ہو رہے ہیں، نہ وہ شہید ہو رہے ہیں، نہ ایسی بات ہمارے سامنے کوئی آ رہی ہے۔ اور بالخصوص اس جگہ پر آ کر کہ جب وہ قید ہو گئے ہیں اور حالت قید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین یہاں پر نہ آئیں، میری طرف سے خط لکھ دو۔ بھائی ایک سمجھدار بندہ یہ کہتا ہے کہ اے مسلم بن عقیل، آپ نے اس وقت یہ خط کیوں نہ لکھوایا جب ابھی تک آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے، اس کی فوج نے قید نہیں کیا تھا؟ آپ اس سے پہلے لکھواتے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ فرصت نہیں تھی تو یہ بات جھوٹ ہے، کیونکہ یہ پیچھے ہم ابھی پچھلی قسط کے اندر اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے تھے اور اکیلے ہی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو گلیوں کا راستہ معلوم نہیں تھا، اور وہ ایک عورت کے گھر میں تشریف لے آئے۔ یار اس قدر کے اتنے دن ایک بندہ مسلم بن عقیل وہاں پر رہیں، ان کی طرف سے اتنی باتیں ان کی طرف منسوب کر دینا، اتنی بے حیا باتیں منسوب کرنا، جس طرح کہ یہ کہنا جی انہوں نے چھپ چھپ کر لوگوں سے باتیں لی، جی انہوں نے 12,000 لوگوں سے باتیں لی، جی انہوں نے 18,000 لوگوں سے باتیں لی، جی انہیں لوگوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بننا چاہ رہے تھے۔ کبھی شریک بن آور ان کو اپنے معاملات میں اپنے گھر میں بلا کر کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو تم نے قتل کرنا ہے، کبھی ہانی عروہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات مسلم بن عقیل سے کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضرت مسلم بن عقیل کی صداقت اور امانت پر حرف جاری کرتی ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے نہ تو وہ کٹ پتلی تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوئے۔ یہ اہل بیت کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے یہ واقعات بنائے گئے ہیں۔ کسی بنانے والے نے بنائے تو اس لیے تھے کہ ہم اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیں گے، کیونکہ بہت زیادہ بے عقل لوگ، بے شعور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں حالات و واقعات کو جانچنا پرکھنا نہیں آتا، تو جب ہماری سیدھی سیدھی بات کو قبول کر لیں گے تو وہ ایک طرف تو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، دوسری طرف وہ اہل بیت پر اپنی زبان سے سنگین ترین قسم کے الزامات لگائیں گے، جو کہ الزامات یہاں پر آ رہے ہیں، اور ان الزامات کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے گھنونے قسم کے الزامات اہل بیت پر اور مسلم بن عقیل پر لگائے گئے ہیں۔ اس قسم کے گھنونے الزامات علامان والحفیظ۔ آئیے معزز سامعین تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ قال ابو مخنف کہتا ہے کہ فدعا محمد بن الاشعث یاس بن العباس طائیہ من بنی مالک بن عمرو بن ثمامہ وکان شاعرا۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ محمد بن اشعث نے یاس بن عباس طائی کو، جو کہ بنی مالک سے تھا، قبیلہ بنی مالک سے تعلق رکھتا تھا، قبیلہ بنی مالک بن عمرو بن ثمامہ سے، اور وہ شاعر تھا، اس کو ابو مخنف نے بلایا۔ فقال له، اور کہا اذهب فلق حسینا فابلغه هذا الكتاب، تم حسین کی طرف چلے جاؤ اور انہیں یہ کتابچہ، یہ خط پہنچا دو۔ ایاس بن عباس کو محمد بن اشعث نے ایاس بن عباس طائی شاعر کو کہا کہ تم حسین کے پاس تشریف لے جاؤ، چلے جاؤ اور انہیں یہ خط پہنچا دو، یعنی کہ وہی مسلم بن عقیل کا لکھوایا ہوا خط۔ وَكَتَبَ فِيهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ ابْنَ عَقِيلٍ، اور اس خط میں وہی تھا امرہ بہ ابن عقیل، ابن عقیل نے جس بات کا امر کیا تھا، جس بات کے جو بات حضرت مسلم بن عقیل نے فرمائی تھی، وہی بات اس خط میں بھی
لکھوائی تھی وہی بات یزید حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پہنچانے کا عہدہ ایاس بن عباس طائی کے ذمہ لگایا جا رہا ہے۔ ثم اعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره، پھر محمد بن اشعث ایاس بن عباس کو سواری دیتے ہیں اور ان کے رہنے بہنے ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے کھانا پینا وغیرہ ساز و سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی اتنے دنوں کا جتنے دنوں میں ظاہر انہوں نے جانا تھا، کھلے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ اس کو اجرت دیتے ہیں۔ فخرج حتى لقي الحسین بزبالة ل4 لیال من الکوفہ، کوفہ سے 4 رات کے فاصلے پر یہ شخص حضرت امام حسین سے زبالہ نامی جگہ پر ملاقات کرتا ہے۔ فأخبرہ الخبر، اور وہ انہیں وہ خط تھما دیتا ہے، وہ ساری کی ساری خبروں کے بارے میں امام حسین کو بتا دیتا ہے۔ وہ ابلغہ الرسالۃ، اور وہ رسالہ وہ خط جو اس کے ہاتھ میں تھا، ایاس بن عباس کے ہاتھ میں تھا، جو محمد بن اشعث نے دیا تھا، جو مسلم بن عقیل کا لکھوایا ہوا تھا، وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ فقال الحسین، حضرت امام حسین اس خط کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں، کل ما حم نازل، ہر بات جو مقدر میں طے شدہ ہے وہ ہو کر ہی رہنے والی ہے۔ عند اللہ نحتسب انفسنا وفساد ائمتنا، ہم اللہ رب العزت سے ہی اپنے اور اپنے ائمہ کے فساد کے محتسب ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں کہ وہی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی حساب لینے والا ہے ہمارا اور ہمارے ائمہ کے فساد کا۔ معزز سامعین، یہاں پر دیکھیے اس خط کے اعتبار سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں، جو اقوال منسوب کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا وہ فساد ائمتنا، کہ حضرت امام حسین ان لوگوں کو اپنا امام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ائمہ امام کی جمع ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فسادی ائمہ ہے، لیکن امام تو مان رہے ہیں نا۔ رہی بات فسادی ہونے کی تو وہ بات ایک علیحدہ در پہ ہو جائے گی، لیکن ائمہ تو مان لیا، یہ تو کہہ دیا کہ وہ ہمارے امام ہے۔ ایسا تو نہ کہا کہ موجودہ جتنے بھی امام بنے ہوئے ہیں، بلکہ کہا کہ ہمارے امام، یعنی ہمارے امام جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت کے در پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہی حساب لینے والا ہے۔ تو معزز سامعین، یہاں پر آپ کو ثابت ہو گیا کہ محمد بن اشعث نے اس بات کو پورا کیا اور اس نے ایاس بن عباس الطائی کے ہاتھ میں وہ خط روانہ کر دیا کہ جاؤ حضرت امام علی مقام کو یہ خط پہنچا دو، اور وہ 4 راتوں کی مسافت سے کوفہ سے باہر نکلا تھا کہ وہ زبالہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین سے مل جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 4 میل کا فاصلہ رہ چکا تھا کوفہ سے، جہاں پر زبالہ نامی جگہ پر یہ بندہ جا کر حضرت امام حسین کو ملتا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اسی دن کی یہ بات ہوگی یا اس سے اگلے دن کی یہ بات ہوگی کہ جب روانہ اس نے محمد بن اشعث نے وہ خط دے کر ایاس کو روانہ کیا، تو ایک دن کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر ہو گیا۔ امام حسین نے ایک دن کے اندر مکہ سے لے کر کوفہ تک اتنا لمبا چوڑا سفر جو ہے وہ طے کر لیا۔ حالانکہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ مدینے اور مکے کا سفر کوفے کی بنسبت بہت دور کا سفر ہے، اور وہ سفر جو تھا وہ 5 دن میں انہوں نے طے کیا تھا، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے سے مکے تک کا سفر 5 دن میں طے کیا تھا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں تو مکے سے لے کر مدینے آنا ہوتا ہے، پھر مدینے سے آگے عراق کی طرف آنا ہوتا ہے، تو یہاں پر پھر مدینے تک 5 دن لگیں گے، پھر اس سے آگے کتنے دن لگیں گے، ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ ہی لگ جائے۔ تو خیر اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ 7-8 محرم کو وہاں پر کوفے کی سرزمین پر یا کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں، تو وہاں سے آپ 9 ذوالحج کو یا 8 ذوالحج کو مکے سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو یہ ایک پورا مہینہ بنتا ہے، یعنی کہ پورے مہینے کی مسافت ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہ راوی بات کر رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی ایاس بن عباس طائی جو ہیں وہ 4
لِأَرْبَعِ لیال من الکوفہ، کوفہ سے 4 راتوں کی مسافت پر جا کر امام حسین کو ملے، یعنی کہ اتنی دور چلے گئے تھے کہ 4 راتیں گزر چکی تھیں، یعنی کہ یہ اتنا بھی سفر اس نے اتنا قریب آ چکے تھے امام حسین کوفہ کے اس وقت کے یہ مکے اور مدینے کے سفر سے بھی کم سفر اس وقت وہاں پر تھا۔ تو یہ بات بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ یہ خط کے بارے میں یہ تاریخ نہیں ہے کہ یہ کب کس وقت بھیجا گیا۔ اگر تو اسی دن بھیجا گیا، یوم ترویحہ کے دن اگر یہ خط بھیجا جائے، معزز سامعین اس بات کو غور سے سن لیجئے، اگر یہ خط یوم ترویحہ یعنی جس دن حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے، اس دن بھی اگر کہا جائے کہ یہ خط بھیجا گیا ہے، یا اسے اگلے دن بھی کہا جائے کہ یہ خط بھیجا گیا ہے، تو پھر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ محرم الحرام میں نہیں بلکہ آپ ذوالحج کی کم و بیش 14 یا 15 تاریخ کو وہاں پر آ چکے تھے، اور ذوالحج کی 20 تاریخ کو اب کوفے آ چکے تھے اس خط کے مطابق۔ یہاں پر یہ تحقیق نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم ابو مخنف کی اس بات کو تسلیم کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ امام حسین محرم کے مہینے میں نہیں پہنچے بلکہ آپ ٹھیک 10 دن کے اندر اندر یا 15 دن کے اندر اندر آپ وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ اگر 15 دن کی بات کی جائے تو آگے سفر بنتا ہے مزید 4 دن کا، تو ثابت ہوگا کہ 19 ذوالحج اپنا 29 ذوالحج کہہ لیں آپ، جو ہے اگر ہم ادھر سے 8 گنیں تو ادھر سے 29 ذوالحج آپ بنا لیں، یا 28 یا 27 یا 25 آپ بنا لیں۔ 25 ذوالحج کو جو امام حسین ہے وہاں پر آپ کوفہ تشریف لے آ چکے تھے، یعنی عراق کی سرزمین پر آپ قدم رکھ چکے تھے۔ تو اگر ہم اتنی قربت سے دیکھیں تو اتنی جلدی امام حسین کا آنا سوال قائم کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اس بندے نے یہ بندہ بڑی تاخیر سے نکلا ہے، تو بھائی اس تاخیر کے حوالے سے کوئی ہمارے سامنے کوئی روایت تو نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرینہ اور قیاس یہاں پر تو یہی پایا جا رہا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث کو کہا تھا تو محمد بن اشعث نے اسی وقت یا اس سے اگلے دن ہی اس نے اپنا سفیر، اپنا نمائندہ جو کہ مسلم بن عقیل کی طرف سے بنایا گیا ایلچی، اس کو خط دے کر روانہ کر دیا تھا۔ تو یوم ترویحہ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو 8، 9، 10، 11 یعنی کہ 11 تاریخ کو یا حد 12 تاریخ کو، 11 یا 12 ذوالحج کو امام حسین عراق کی سرزمین پر تشریف لے آ چکے تھے۔ ہاں بات دوبارہ سن لیجئے کہ 12 تاریخ کو امام حسین اس روایت کے مطابق پھر عراق کی سرزمین پر تشریف لے آ چکے تھے، صرف آگے مزید 4 دن کا سفر رہ چکا تھا۔ تو اس سفر کو اگر ہم دیکھیں تو 12، 13، 14، 15، 16، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ تو پھر بہت ہی قلیل سفر بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر یہ تو سمجھ لیں کہ چھوٹا سا سفر بنتا ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس نے تو سارے ہی واقعہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خیر معزز سامعین، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکے کہ معزز سامعین یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خط پہنچتا ہے تو امام حسین آگے سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی ہمارا اور ہمارے فسادی ائمہ کا حساب لینے والا ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو بس اتنی بات سامنے آتی ہے۔ آگے بات یہ ہے کہ وَلَمَّا انتہا مسلم الی باب القصر، جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی محل دارالامارہ پر پہنچتے ہیں، وَأَرَادَ شُرْبَ الْمَاء، اور آپ پانی پینے کا ارادہ فرماتے ہیں، فقال له مسلم بن عمر الباہلی، تو مسلم بن عمر باہلی نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا، اتراها ما ابردها، اے مسلم بن عقیل کیا تم دیکھتے نہیں یہ پانی کس قدر ٹھنڈا پانی ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لا تذوقها ابدا حتى تذوق الحمیم فی نار الجحیم، اللہ کی قسم تم اس میں سے کبھی بھی یہ پانی نہ چکھ سکو گے یہاں تک کہ تم جہیم کی آگ کا جوش مارتا ہوا پانی پیو۔ فقال له ابن عقیل، ابن عقیل نے ان سے فرمایا، ویحک من انت، تیری تباہی و بربادی ہو، افسوس ہے تجھ پر، تو کون ہے؟ قال انا، میں وہ ہوں، من عرف الحق اذا انکرتہ، میں وہ ہوں جس نے اس وقت حق پہچان لیا جب تم انکار کر رہے تھے، وَنَصَحَ لِإِمَامِهِ إِذَا غَشَشْتَهُ، اور جب تم چھپا رہے تھے اور تم
چال بازیاں کر رہے تھے تو اس وقت میں نے اپنے امام کو لکھ بھیجا تھا، نصیحت کر دی تھی۔ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ إِذَا عَصَيْتَ، اور میں نے اپنے امام کی سنی اور اطاعت کی جب کہ تم نے نافرمانی کی۔ انا مسلم بن عامر الباہلی، میں مسلم بن عمر باہلی ہوں۔ فقال له مسلم، تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا، لأمک الویل، تمہاری ماں کی تباہی و بربادی ہو، افسوس ہے، تمہاری ماں تم کو روئے، تمہاری ماں پر افسوس اور بربادی ہے، تمہارے لیے ویل ہے۔ ما اجفاک و افضاک، تم کس قدر سخت دل، بد اخلاق، و اقساک چغل خور، و اغلظک ابن باہیلا، اے ابن باہیلا، اور سخت کلام کرنے والے، درست روی سے کلام کرنے والے شخص ہو تم۔ انت واللہ اولا بالحمیم ونار الجحیم، اللہ کی قسم تم ہی مجھ سے زیادہ اس کڑک مارتے ہوئے پانی اور نار جحیم کے حقدار ہو۔ معزز سامعین، یہاں پر پھر وہ اس روایت کے اندر مسلم بن عمر باہلی کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ شروع میں اسی سے بات شروع ہوئی تھی اور اسی پر بات لا کر اختتام کی گئی ہے، یعنی کہ ابو مخنف نے اسی بندے سے بات کی، ابتدا کوفہ میں کی تھی اور اسی بندے سے لا کر اختتام کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے کوفہ میں یزید کو خط لکھا تھا اور باقاعدہ یہ کہا تھا کہ یہاں پر مسلم بن عقیل آ کر فتنہ انگیزیاں کر رہے ہیں، اور اسی یہی بندہ یزید کے پاس، یزید کے دربار میں گیا تھا اور وہاں سے یہ بندہ واپس آتا ہے، اور یعنی کہ مسلم بن عقیل کو پکڑنے پکڑوانے اور سارے معاملات میں اسی بندے کا عمل دخل تھا۔ تو آخر میں آ کر راویوں نے سوچا کہ ہم جب شروع میں اس بندے کو رکھے ہیں تو آخر میں ہم اس بندے کو کیوں بھول جائیں، تو لہٰذا وہ آخری وقت بھی وہ اس بندے کو نہیں بھولے اور وہ اس بندے کو اس آخری وقت میں بھی لے آئے ہیں۔ اور یہاں پر جو بھی ان کے ساتھ آپس میں گفتگو ہوئی انہوں نے ذکر کر دی کہ یہاں پر آ کر حضرت مسلم بن عقیل ٹھنڈے پانی پینا چاہتے تھے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پچھلے قسط کے اندر ہم نے اس کے بارے میں بیان کر دیا تھا کہ وہاں پر ایک کوئی کوزہ پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر ٹھنڈا پانی تھا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے پینا چاہا لیکن وہ نہ پی سکے، تو ان کی کیا کیا حالت تھی وہ بھی انہی شیعہ راویوں کی کارستانی سے وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ہم نے وہ واقعہ آپ کے سامنے عنوان پیش کر دیا تھا، وہاں پر بہت زیادہ تبصرہ کرنے والی باتیں رہ گئی تھیں، میں نے سوچا تھا انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی پھر تبصرہ کر دیں گے۔ میں مزید یہاں پر عرض کر دوں کہ وہاں پر دیکھیے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس طرح سے پیاسا ثابت کیا گیا ہے کہ آپ بالکل پیاسے تھے اور وہ ظالم حکمران تھے کہ وہ پانی تک نہ دیتے تھے اور وہ پانی تک چھین لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایسا مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہوتا کہ مسلمان اگرچہ بڑے بڑے بھی سخت دل ہوں لیکن وہ پانی پینے سے کسی کو نہیں روکتے۔ اور دیکھیے کہ وہاں پر پھر مسلم بن عقیل کے پاس پانی آیا بھی صحیح، اگر وہاں پر محلات کے اندر، محل کے اندر اگر کسی شخص نے، قصر عمارت کے اندر کسی شخص نے اگر مسلم بن عقیل کو پانی پینے سے روک دیا تھا، لیکن وہاں پر پھر بھی ایک بندہ تھا جس کا باقاعدہ ہم نے نام ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے اپنے گھر سے پانی لایا اور اس نے باقاعدہ مسلم بن عقیل کو پانی پلایا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے رزق کا آخری حصہ ہے جو ہم نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے۔ تو اس کے بعد مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے نا، یہاں پر آخری روایت دوسری، یہ روایت حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں خاموش ہے۔ یہ روایت بتائی ہی نہیں رہی کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہے نہ ہوئی، بلکہ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے جی ان کو قصر شاہی میں لایا گیا، ان کو دارالامارہ میں لایا گیا، ان کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، لیکن وہاں پر مسلم بن عمر باہلی سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کے حوالے سے کوئی بات یہاں پر نہیں لکھی ہوئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت نہیں ہوئی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ معزز سامعین، اس سے آگے جو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی قسط میں بیان کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے آگے یہ باتیں شروع ہوگی۔ صفت مخرج الحسین الی العراق، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب عراق کی طرف نکلنے لگے تو اس وقت کی کیا کیفیت تھیں، کیا صفات تھیں، اس وقت کیا کیا معاملات وقوع پذیر ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے نکلنے لگے تھے تو ان کے مکے سے نکلتے وقت کن کن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کیں اور کیسے کیں۔ لما تواترت الکتب الی الحسین من جہت اہل العراق، جب اہل عراقیوں کی طرف سے بہت زیادہ خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پے در پہ آنے شروع ہو گئے تھے، وتقررت الرسل بینہم وبینہ، اور ان کے درمیان بار بار سفیروں کے سفیر آنے کی تکرار ہو گئی تھی۔ وجاءہ کتاب مسلم ابن عقیل بالقدوم علیہ بأہلہ،
اور حضرت مسلم بن عقیل کا خط بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو آ گیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں سمیت یہاں پر تشریف لے آئیں۔ ثم وقع فی غضون ذلك ما وقع من قتل مسلم بن عقیل، پھر وہ ایک انتہائی مہلک اور ناپسندیدہ واقعہ حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے رونما ہوا۔ تو اس سے آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔